بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر روانڈا میں دولت مشترکہ کے ملکوں کے سربراہان مملکت کے 26ویں اجلاس میں شرکت کے بعد کل کیگالی سے جمہوریہ مصر کے ورکنگ دورے پر قاہرہ پہنچ گئے۔ آج صاحب اسم امیر کے 25 جون سن 2013 کو حکومت کی باغ ڈور سنبھالنے کی 9ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ معاہدہ شمالی اوقیانوس کی تنظیم نیٹو نے کہا ہے کہ وہ رواں سال قطر میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی کے سیکیورٹی پہلوؤں کے معاملے میں مدد فراہم کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ قطر نے آزادی رائے اور اظہار رائے کے حق کو فروغ دینے اور اس کے تحفظ کے معاملے میں اپنی گہری دلچسپی کا اعادہ کیا ہے۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی روانڈا میں دولت مشترکہ کے ملکوں کے سربراہان مملکت کے 26ویں اجلاس میں شرکت کے بعد کل کیگالی سے جمہوریہ مصر کے ورکنگ دورے پر قاہرہ پہنچ گئے۔ صاحب اسم امیر کو مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی نے اس دورے کی دعوت دی ہے، جس کا مقصد دونوں ممالک کے تعلقات کو مکمل طور پر نارملائز کرنا اور مصر میں قطری سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے۔ قطر اور مصر نے جنوری 2021 میں سعودی عرب کے شہر العلا میں ایک مفاہمتی معاہدے پر دستخط کیے تھے، جس کے بعد دونوں ملکوں کے سفارتی تعلقات بحال ہو گئے تھے۔ یہ سفارتی تعلقات سن 2017 کے موسم گرما میں خلیجی بحران کی وجہ سے منقطع ہو گئے تھے۔ ایک سرکاری وفد بھی اس دورے میں صاحب اسم امیر کے ہمراہ ہے۔ یاد رہے کہ رواں سال اپریل کے آغاز میں قطر نے مصر کے اندر $5 بلین کی سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کیا تھا۔ آج سے 9 سال قبل ریاست قطر نے صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی قیادت میں اقتصادی، سماجی، ثقافتی، کھیلوں کی ترقی اور مختلف شعبوں میں ڈیولپمنٹ کے سفر کا آغاز کیا تھا۔ آج صاحب اسم امیر کے 25 جون سن 2013 کو حکومت کی باغ ڈور سنبھالنے کی 9ویں سالگرہ ایک ایسے وقت میں منائی جا رہی ہے جب قطر کو صاحب اسم امیر نے ہر سطح پر ترقی یافتہ ممالک کی صف میں لا کھڑا کیا ہے، اور قطر کا نام دنیا میں ترقی کے حوالے سے ایک رول ماڈل کے طور پر لیا جاتا ہے۔ ان 9 برسوں کے دوران انسانی اور مادی دونوں شعبوں میں سرمایہ کاری اور صاحب اسم امیر کی دانشمندانہ گائیڈ لائنز کے تحت طے کی جانے والی قومی پالیسیوں کے نتائج تمام تر توقعات اور امنگوں سے کہیں زیادہ نمایاں ہوئے ہیں۔ گزشتہ 9 برسوں کے دوران صاحب اسم امیر کی قیادت میں ماحولیات اور پائیدار ترقی کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ ریاست قطر سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی اقدامات کے نفاذ اور بین الاقوامی شراکت داروں کے تعاون سے انسانی امداد کے ذریعے دنیا میں امن و سلامتی کے قیام اور اسے فروغ دینے کے لیے بین الاقوامی کثیر الجہتی کارروائی میں بھی ایک فعال اور ذمہ دارانہ رول ادا کر رہی ہے۔ صاحب اسم امیر کے 25 جون 2013 کو اقتدار سنبھالنے کے بعد سے ہی قطر کو بہت سے چیلنجز کا سامنا رہا ہے، تاہم صاحب اسم امیر کی دانشمندانہ قیادت اور بصیرت انگیز ویژن کی بدولت مختلف شعبوں میں ترقی کے ساتھ ساتھ قومی استحکام کو ہم آہنگ کرنے اور قطر کو ایک جدید ریاست بنانے میں کامیابی حاصل ہوئی ہے، اور اس کی ثالثی کی کوششوں اور دنیا کے مختلف خطوں میں تنازعات کو حل کرنے میں ایک بین الاقوامی کھلاڑی کے طور پر قطر کے کردار اور سفارتکاری کو سراہا گیا ہے۔ سن 2013 سے قطر 10 سے زیادہ اہم علاقائی اور بین الاقوامی مسائل میں ثالثی کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ علاقائی اور بین الاقوامی معاملات کے حوالے سے صاحب اسم امیر کی حکمت عملی نے خطے کے بہت سے ممالک کے مصائب کو دور کرنے میں نمایاں رول ادا کیا ہے، جن میں سب سے نمایاں فلسطینی عوام کی مسلسل مدد اور حمایت ہے۔ برادر فلسطینی عوام کے مصائب اور تکالیف کو کم کرنے کے لیے قطر غزہ کی پٹی میں اقوام متحدہ کے امدادی اور انسانی پروگراموں کو سپورٹ کر رہا ہے اور مالی امداد فراہم کر رہا ہے۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ کورونا وائرس کے بحران کے دوران دنیا کے مختلف ممالک کی مدد کرنے میں قطر نے ایک عظیم رول ادا کیا ہے اور درجنوں ممالک کو طبی امداد فراہم کی ہے۔
جمہوریہ روانڈا میں قطر کے سفیر مسور بن فیصل مبارک الشہوانی نے ریاست قطر اور جمہوریہ روانڈا کے درمیان دو طرفہ تعلقات کی تعریف کی ہے اور دونوں دوست ممالک کے مابین مثبت اور نتیجہ خیز تعاون کو سراہا ہے، جس کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے درمیان متعدد معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ قطر نیوز ایجنسی QNA کو دیے گئے ایک خصوصی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے اور مضبوط بنانے کے معاملے میں کوششیں جاری ہیں اور حکومت قطر روانڈا میں مزید سرمایہ کاری کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ انہوں نے روانڈا کے بوگیسیرا ایئرپورٹ پروجیکٹ میں کی گئی سرمایہ کاری کے علاوہ قطر ایئر ویز کے ساتھ پارٹنرشپ میں روانڈا کی ایئر لائنز میں شراکت داری کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کمیٹی برائے ڈیلیوری اینڈ لیگیسی کے سماجی ذمہ داریوں کے پروگرام کے تحت دارالحکومت کی گالی میں ایک حیرت انگیز جنریشن سینٹر کھولا جائے گا۔ وزارت خارجہ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر احمد حسن الحمادی نے اپنے جمہوریہ گواٹیمالا کے دورے کے دوران وہاں کے وزیر خارجہ ماریو بوکارو، وزیر اقتصادیات الیجنڈرو گیامٹی اور ٹورزم انسٹیٹیوٹ کی پریزیڈنٹ NENC کیرولینا کے ساتھ ملاقات کی ہے، جس کے دوران باہمی دلچسپی کے امور کے علاوہ دونوں ممالک کے مابین دو طرفہ تعاون کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں ان کے ہمراہ گئے ہوئے وفد کے ممبران نے بھی شرکت کی۔ قطر حج مشن کل مکہ مکرمہ روانہ ہو گیا، جہاں وہ قطر سے جانے والے عازمین حج کے لیے انتظامات کرے گا تاکہ یہ لوگ آسانی اور سہولت کے ساتھ فریضہ حج ادا کر سکیں۔ قطر حج مشن کا مرکزی دفتر مکہ مکرمہ کے علاقے العزیزیہ میں قائم کیا گیا ہے، جہاں سے مختلف ٹیموں کے ذریعے عازمین حج کو مختلف سروسز فراہم کی جائیں گی۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ معاہدہ شمالی اوقیانوس کی تنظیم نیٹو نے کہا ہے کہ وہ اس سال 21 نومبر سے 18 دسمبر تک قطر میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کی میزبانی کے سیکیورٹی پہلوؤں کے معاملے میں مدد فراہم کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ نیٹو کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان کے مطابق اس تعاون میں کیمیائی، حیاتیاتی، ریڈیولوجیکل اور جوہری مواد سے ہونے والے خطرات کے خلاف تربیت شامل ہوگی۔ اس کے علاوہ انتہائی اہم لوگوں کے تحفظ اور سیکیورٹی کے لیے تربیت اور دیسی ساخت کے دھماکہ خیز آلات سے خطرات کا مقابلہ کرنے کی ٹریننگ بھی شامل ہے۔ نیٹو کا کہنا ہے کہ قطر اس کا ایک اہم شراکت دار ہے جو کئی برسوں سے اس تنظیم کے ساتھ سرگرم عمل ہے۔ قطر نے آزادی رائے اور اظہار رائے کے حق کو فروغ دینے اور اس کے تحفظ کے معاملے میں اپنی گہری دلچسپی کا اعادہ کیا ہے اور اس حق کے استعمال کو قومی قانون سازی کے ذریعے یقینی بنانے کے لیے کوشش جاری رکھنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ یہ بات جنیوا میں قطر کے پرماننٹ ڈیلیگیشن کے تھرڈ سیکرٹری عبداللہ بہزاد نے انسانی حقوق کی کونسل کے 50ویں اجلاس کے موقع پر کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا، پریس اور دیگر اداروں کے ذریعے حقائق اور شواہد پر مبنی معلومات کا حصول انسانی حقوق، خاص طور پر آزادی رائے اور اظہار رائے کے حق کے فروغ اور تحفظ کے لیے بہت ضروری ہے۔ مقبوضہ فلسطینی علاقے کے شہر جنین میں قابض اسرائیلی فوج کے ساتھ مقابلے کے دوران فوج کی فائرنگ کے نتیجے میں متعدد فلسطینی زخمی ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ ادھر مقبوضہ القدس میں قابض اسرائیلی فوج کی جانب سے مسجد اقصی کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری ہے اور نمازیوں کے راستے بند کرنے اور ان کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کی کارروائیاں بدستور جاری ہیں۔ علاوہ ازیں اسرائیلی فوج نے مسجد اقصی کی بیرونی مغربی دیوار کے نیچے کھدائی کے کام کو تیز تر کر دیا ہے، جس کا مقصد پورے علاقے کو مکمل طور پر یہودی علاقے میں تبدیل کرنا ہے۔ اور افغانستان میں حال ہی میں جو شدید زلزلہ آیا ہے، اس کے پیش نظر طالبان حکومت نے ایک بار پھر امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ افغانستان کے منجمد اثاثے ریلیز کر دے تاکہ زلزلے سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے ضروری اقدامات کیے جا سکیں۔ افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے انسانی بحران کے کوآرڈینیٹر کے مطابق اس آفت سے نمٹنے کے لیے ایک اندازے کے مطابق سردست $15 ملین کی امداد کی ضرورت ہے۔ یاد رہے کہ زلزلے کے نتیجے میں 1000 سے زیادہ افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہوئے ہیں، جبکہ تقریباً 2000 مکانات ملبے کا ڈھیر بن گئے ہیں۔
آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر روانڈا میں دولت مشترکہ کے ملکوں کے سربراہان مملکت کے 26ویں اجلاس میں شرکت کے بعد کل کیگالی سے جمہوریہ مصر کے ورکنگ دورے پر قاہرہ پہنچ گئے۔ آج صاحب اسم امیر کے 25 جون سن 2013 کو حکومت کی باغ ڈور سنبھالنے کی 9ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ معاہدہ شمالی اوقیانوس کی تنظیم نیٹو نے کہا ہے کہ وہ رواں سال قطر میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی کے سیکیورٹی پہلوؤں کے معاملے میں مدد فراہم کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ اور قطر نے آزادی رائے اور اظہار رائے کے حق کو فروغ دینے اور اس کے تحفظ کے معاملے میں اپنی گہری دلچسپی کا اعادہ کیا ہے۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔ ہمارا دوسرا بلیٹن شام 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107